اللہ نے قرآن کو غور کرنے کے لیے اتارا۔ یقیناً اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، قرآن کو اچھا پڑھا جاتا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم یعنی زیر زبر پیش کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے اور اس کی اللہ کی طرف سے کیا ہمیں برکت ملے گی۔ تو اس آیت کو جب تک پوری طرح جانیں گے نہیں، وہ زیر زبر پیش سمجھ بھی لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے جو اصل میں قرآن کے اترنے کا مقصد تھا۔ کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے قرآن کے ساتھ اللہ وقت عطا فرماتے ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم اور قرآن کی تفسیر کے گہرائی کے اندر جا کر سمجھنے کا ہمیں اللہ موقع دیتا ہے۔ ایک آیت یا دو آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور دوبارہ جب بھی اس آیت کو پڑھا جائے گا تو یاد آ جائے گا کہ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں سمجھی تھیں، بہت ساری نئی چیزیں میں نے جانی تھی۔ جس وقت میں ہمیں قرآن کے ساتھ اللہ نے بٹھا دیا اور قرآن کی مجلس میں ہم شامل رہے، انشاءاللہ جب یہ وقت قیامت کے دن کھلے گا تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ کاش ساری زندگی ہماری ایسے ہی گزر جاتی اور یوں ہی ہم قرآن کے نغموں کو سنتے رہتے، ہم قرآن کی گفتگو کو اپنے قلوب و اذہان میں جذب کرتے رہتے اور ہماری عمر تمام ہو جاتی۔